امریکہ اور اسرائیل یقیناً عمران خان کے خلاف ہو سکتے ہیں، پاکستان کے نہیں. اور آپ شکر ہے کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہیں. اگر ان کو وہ ہٹاتے ہیں تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. ان کا کوئی رغبت نہیں ہے آپ کے ملک سے، کیونکہ ایک ایسا ملک جس کو عمران خان اتنے قرض میں جکڑ گئے ہیں، کسی طاقت کو اس کے سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تو خوش تھے کہ اچھا ہے اور ہمارے مقروض ہوں. تو پہلے تو یہ جو منجن ہے یہ بالکل کسی نے نہیں خریدا. جب آپ اپنے طور پہ نوٹیفائڈ تھے وزیر اعظم، اس وقت بھی 64% سے زیادہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور ابھی بھی ریجیکٹ کیا ہوا ہے. آپ مصنوعی طریقے سے ٹرینڈ بناتے رہیں. پرویز مشرف بھی کہتا تھا میرے اتنے فالوورز ہیں. دوسری بات یہ ہے جو سیدھی ہے کہ سازش جو ہوئی آپ کے خلاف، تو آپ نے تو اس سازش کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے خود اپنی حکومت گرا دی. ہم نے دوبارہ بحال کرائی. آپ آئے نہیں اسمبلی میں. آپ اسمبلی میں اگر آ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ جن کو آپ منحرف ارکان کہہ رہے ہیں وہ آپ ہی کو ووٹ ڈالتے. ہم نے تو ان سے ووٹ نہیں لیے. تو ذرا غور کریں کہ ہوا کیا ہے، اور جو غور آپ کر رہے ہیں اس کو مزید غور کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہاں پر پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اسٹیٹ منسٹر بھی بنایا جا رہا ہے تو وہ معذرت کر رہے ہیں، مصطفیٰ کوکر اور دوسرے لوگ. اور میں نے جو بات کی تھی پہلے فیز میں وہ یہی بات کی تھی کہ میں نے زرداری صاحب کا کلپ دیکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت منسٹریز لینے میں، لیکن آئینی عہدوں میں انٹرسٹ ہے. آئینی عہدے لینا چاہتے ہیں، اسپیکر آپ لینا چاہتے ہیں، گورنر کے لیے آپ کی گرین سگنل مل چکا ہے، اور پنجاب کے اور صدر بھی آصف علی زرداری بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب میں ابھی بھی یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن اگر تمام پارٹیز مل کر یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک اچھا الیکشن کروایا اپنے زمانے میں اور ٹرانسفر آف پاور اسموتھ ہوا، اور بحیثیت صدر ان کے انڈر جو گورنمنٹ تھی اس نے ان کی حکمت عملی سے 126 ممبر کے ساتھ آئین کی ریفارمز کی، اور جو پہلا مقصد اس حکومت کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ریفارمز کریں اور الیکشن میں جائیں. تو ریفارمز جو ہے وہ اس وقت یہ ہے. اور ایک دیکھیں جو نقصان پہنچ چکا ہے کہ یہ چپکے چپکے چینی کی قیمت 9 روپے بڑھا گئے، جو انہوں نے IMF سے شرائط مانی ہے وہ انتہائی سخت ہیں. وہ میں نہیں کہہ رہی، ان کے وزیر خزانہ کہہ کے گئے. وہ تو یہ تک کہہ گئے کہ 4 سال میں کوئی پالیسی نہیں تھی. اچھا شیلا، پارٹی میں معیشت. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ پارٹی میں 2 جملے کہہ دوں. تو ایک بند تو ہمیں معلوم ہے کہ آفٹر شاکس ابھی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت انہوں نے آرٹیفیشلی روکی ہوئی تھی، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا ہے. یہ میں مانتی ہوں معیشت پہ بوجھ ہے یہ فیصلہ کہ ہم ان کی شرائط پہ ہمیں پیٹرول بڑھانا ہے ابھی، لیکن ایک بند بن گیا ہے. IMF ریڈی ہے نئی حکومت کے ساتھ نئی شرائط کرنے پہ. پرانی کو ہمیں بھگتنا ہے، اس کے آفٹر شاکس ہم نے بھی لینے، لیکن عوام کو ہم کم آفٹر شاکس دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ دم دب گئی ہے PTI کی، پیر کے نیچے آ گئی ہے. اور شیخ رشید خود یہ کہتے تھے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ ان کی گردن پہ ہے. ہم نے اس ہاتھ کو آئین کے نیچے کر دیا ہے، تو ہمارا پیر آٹومیٹیکلی ان کی دم پہ آ گیا ہے. ورنہ توشہ خانہ مطلب جو ہے وہ بھی نہ کھلتا. 7 سال سے پارٹی فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے، اور